إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی توفیق شامل حال رہی کہ اس نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کے پہلے 20 دن ختم ہو چکے ہیں. رمضان کا پہلا 2 عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور آگے آخری عشرہ باقی ہے. ویسے شرعی احکام کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رمضان کا آخری عشرہ پہلے 2 عشروں سے کچھ مختلف ہے، فضیلت کے اعتبار سے اور مقام و مرتبہ کے اعتبار سے. ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کان یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی محنت اور جتنی کوشش کرتے تھے بقیہ دونوں عشروں میں آپ اتنی محنت نہیں کرتے. اسی لیے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اذا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آخری عشرہ آتا تو آپ اپنی کمر کس لیتے، رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے. گویا کہ آخر کے 10 دنوں میں اور آخری عشرے کی 10 راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت، مشقت، شب بیداری اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتے تھے. کمر کس لینے کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بال بچوں سے الگ ہو جاتے تھے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے. اور محنت اور مشقت کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے کمر کس لینا، یعنی کمر کس لینا کسی چیز کے لیے تیار ہو جانا، کسی کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت گوارا کرنا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا آخری عشرے میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آخری عشرے میں
ایک تو اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تھے، اس لیے اگر کوئی آدمی اعتکاف کرنا چاہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پانے کا خواہش مند ہو تو اسے مدینے کی مسجد میں یا مکے کی مسجد میں یا بیت المقدس میں اعتکاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کے علاوہ بقیہ مساجد میں اعتکاف کرنا نہ تو اس میں وہ اجر ہے اور نہ تو اس میں وہ فضیلت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور اس سال تو اس وبائی آفت کی وجہ سے وہ مسئلہ بھی تقریباً ختم ہے جو عام طور سے لوگ ہندوستان کی دوسری مساجد میں کیا کرتے تھے۔ اور دوسری خصوصیت کی اسی عشرے میں اللہ رب العالمین نے شب قدر رکھی ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جو صرف اور صرف امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ اس رات کی خوبی یہ ہے کہ اگر اس ایک رات میں آپ نے اللہ کی عبادت کیا، اس ایک رات میں آپ نے اللہ رب العالمین کی بندگی کیا، تو اس کا مطلب ہوا کہ 1000 مہینے سے زیادہ آپ نے اللہ کی عبادت کیا۔ آپ نے اگر ایک وقت کی نماز پڑھی اس رات میں تو اس کا مطلب کہ آپ نے 1000 مہینے کے اندر اس وقت میں اس سے زیادہ نماز پڑھی۔ گویا کہ اس رات کی ایک عبادت تقریباً 82 سال سے زیادہ عبادت کرنے کے برابر ہے۔ آپ اگر 82 سال رب کی عبادت کریں، مسلسل اللہ رب العالمین کی بندگی کریں اور وہ ایک رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، دونوں میں اس رات کی عبادت کو برتری حاصل ہے، اس رات کی عبادت کو فضیلت حاصل ہے۔ اس لیے اس ایک رات کی عبادت آپ کے لیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ رمضان کے بارے میں کہ فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر لا یحرم خیرہا الا محروم۔ کہا کہ اس ماہ میں ایک رات ایسی پائی جاتی ہے جو رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات سے محروم وہی شخص ہو سکتا ہے حرما نصیبی جس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہو۔ در حقیقت محروم اور مایوس انسان وہی ہے جو اس رات کو حاصل نہ کر سکے یا اس رات کی بھلائیوں سے محروم کر دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شب قدر کی یہ راتیں ملیں اور ان میں انسان جاگ کر رب کی عبادت نہ کر لے، ان کو تلاش کرنے کی انسان کوشش نہ کر لے، تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی اور یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی کی روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ یہ بتائیے کہ اگر میں لیلۃ القدر کے بارے میں پتہ لگاؤں، مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے معاف کر دے۔ گویا کہ قدر کی رات کو جاگنے کا ایک طریقہ اور ایک سنت یہ ہے کہ اس رات میں کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، بار بار یہ دعا دہرائی جائے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اسی لیے بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، کہا کہ تم لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اسی لیے جب احادیث کے ذخیرے کو دیکھا جائے تو ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی 21ویں رات کو شب قدر تھی، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح طور سے روایت ہے،
اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 23ویں رات لیلۃ القدر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بعض دوسری روایتوں میں ثابت ہے کہ 25ویں رات لیلۃ القدر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور بعض دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ 27ویں رات لیلۃ القدر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی طرح بعض حدیثوں میں ہے کہ لیلۃ القدر 29ویں رات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو جو روایتیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ انہی 5 راتوں کے بارے میں ملتی ہیں کہ یہ لیلۃ القدر تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی سال 21ویں رات کو لیلۃ القدر تھی, تو کسی سال 23ویں رات کو لیلۃ القدر تھی, تو کسی سال 25ویں رات کو لیلۃ القدر تھی, تو کسی سال 27ویں رات کو لیلۃ القدر تھی, اور کسی سال 29ویں رات کو لیلۃ القدر تھی. گویا کہ یہ لیلۃ القدر انہی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا, اور صبح میں لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ رات لیلۃ القدر تھی. اسی لیے ہمارے زمانے میں بھی انہی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں یہ رات آتی ہے, جس کو جاگنے کے لیے, جس میں عبادت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لیلۃ القدر ایک عظیم الشان رات ہے, جس ایک رات کی عبادت ہمارے لیے 82 سال تک عبادت کرتے رہنے سے زیادہ بہتر ہے, زیادہ برتر اور افضل ہے. اسی لیے اس رات کی عبادت کو پانے کی, اسے حاصل کرنے کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. صرف چند گھنٹوں کی عبادت کا مسئلہ ہے. اگر آپ عشاء بعد سے جوڑیں, عشاء کی نماز پڑھ کے آپ 9 بجے کے بعد فارغ ہوتے ہیں, اور آپ پھر سحری کھانے جاتے ہیں تقریباً 3 بجے یا 3 بجے سے پہلے. اس بیچ میں جو وقفہ ہوتا ہے 9, 3, 12 اور 3 کل 6 گھنٹے کی عبادت بنتی ہے زیادہ سے زیادہ. یہ 6 گھنٹہ اگر آپ اپنی زندگی کا افراد کے لیے وقف کر دیں تو پھر آپ کو کتنا بڑا اجر حاصل ہوگا, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس 5 اور 6 گھنٹے کی عبادت کے نتیجے میں اللہ رب العالمین آپ کو کتنا سارا اجر دے رہا ہے. 82 سال مسلسل آپ اللہ کی عبادت کریں, اس سے بھی بہتر آپ کو یہ 6 گھنٹے کی عبادت پڑے گی. یہ اس سے بھی برتر اور افضل عبادت ہوگی آپ کے لیے. اس لیے اسے ضائع کرنے کی اور اسے یوں ہی کھو دینے کی غلطی ہم کو نہیں کرنی چاہیے. اسے پانے کے بعد ہر صورت میں اس رات کی عبادتوں کے ذریعہ رب سے اپنے گناہوں کی مغفرت, رب کی رضا اور رب کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے اس رات میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. اسی لیے ان 5 راتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس آخری اشرے میں جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ بات بہت بڑی غلطی یا بہت بڑی بھول یا بہت بڑی نادانی کی بات ہے کہ صرف ایک رات کو جاگنے کا اہتمام کیا جائے اور بقیہ 4 راتوں کو نظر انداز کر دیا جائے. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتیں جاگتے تھے, لیکن امت کو آپ نے حکم دیا کہ تم لوگ آخری اشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو, جیسا کہ بخاری کی روایت میں. اس لیے ہم کو کم سے کم ان 5 راتوں میں, ان 5 طاق راتوں میں جاگ کر کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہی 5 رات کسی ایک رات میں اللہ رب العالمین لیلۃ القدر متعین کرتا ہے, اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے. اس لیے لیلۃ القدر نبی کے زمانے میں انہی 5 راتوں کے اندر گردش میں تھی. اسی طرح ہمارے زمانے میں بھی یہ رات گردش میں ہے, کبھی اس رات میں, کبھی اس رات میں, کبھی اس رات میں. اگر آپ نے ایک رات کی پابندی کیا اور 4 راتیں چھوڑ دیا تو ضروری نہیں کہ اسی رات لیلۃ القدر ہو. عین ممکن ہے کہ آپ لیلۃ القدر سے محروم ہو جائیں, عین ممکن ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر نہ ملے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات عبادت کر کے رب کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کی جائے. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے بہترین باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم.